السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے فضائل رمضان لے کر آیا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ اب ایک مہینے کے بعد 20-25 روز کے بعد جو ہے نا رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ سماعت فرمائیں۔ حمد و صلوات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمان کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا۔ ان اوراق کا مقصد یہ کہ اگر مساجد کے ائمہ تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجہ میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالہ کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کریں، تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شان تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شان کا بہت بڑا ہی انعام ہے، مگر جب ہی ہے کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محرومیوں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا ردارت، مگر رمضان المبارک کے ثواب کا مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وسعت کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزہ کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا۔ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کے لیے بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کے شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایت میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں، جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفائی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں میں منقسم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث مذکور ہے۔ دوسری فصل شب قدر کے بیان میں، جس میں 7 حدیثیں۔ تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے، جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالہ کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ شان اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب کے طفیل اس کو قبول فرما دے اور مجھ سیاہ کار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو حدیثیں ہیں اس کی قسط با قسط پھر دوسرے ویڈیو میں جاری کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔